السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ويحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا ويحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذین كفروا بآیاتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترتیب ایسے بنائی ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان ایک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ایک معاشرت ہوتی ہے۔ معاشرت کہتی اس چیز کو ہے کس طریقے سے لوگ مل جل کر آپس میں رہیں، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور معاشرت دین کا حصہ ہے، دین کے 5 حصے ہیں۔ میں اس سبق کو پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے شاید میری آدھی عمر گزر گئی اس میں۔ دین کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 اخلاقیات۔ یہ دین ہے، 5 چیزیں۔ معاشرت دین کا حصہ ہے۔ آپس میں مل جل کے رہنا کیسے؟ جس بندے کے پاس معاشرت نہیں اس کا دین نامکمل ہے، جس کے معاملات ٹھیک نہیں اس کا دین نامکمل ہے، جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا دین نامکمل ہے۔ جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، اس کا دین نامکمل۔ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، کوئی بھی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی ایسے ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جب لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ پھر کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی خوشی دیتا ہے، کوئی غمی دیتا ہے۔ تو جب خوشی دیتا ہے کوئی تو اسے خوشی ہوتی ہے، کوئی غمی دیتا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے، لیکن پھر یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں، اتصبرون، صبر کرو گے؟ صبر کرنا ایسے ہی ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو لوگ تکلیف دیتے ہیں، لوگ پریشانیاں دیتے ہیں، اور کچھ نہیں، پر ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی پریشانی آ جاتی ہے۔ جب شوہر بیوی ساتھ رہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ جب والدین اور بچے ساتھ رہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ کبھی بچے والدین کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک نیچرل چیز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں ہم صبر کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوں، ایک دوسرے کے غم پہ غمگین ہوں۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ جس بندے کو ان چیزوں کا نہیں پتا اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ لوگ دین پہ چلنے کے دعوے کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، علم بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں،
بلکہ بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو تزکیہ نفس کی لائن کا انسان بھی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی معاشرت صفر ہے، ان کی لوگوں کے ساتھ لین دین صفر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، اس کے اوپر بندوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق اس کے اوپر کیا کیا ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، یا یہ کہوں کہ بہت کم پتہ ہے، کچھ تو شاید مبالغہ ہو جائے گا، ایگزیجریشن ہو جائے گی، لیکن بہت کم پتہ ہے۔ یہ چیز مفقود ہو چکی ہے۔ ہمیں دوسروں کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں دوسروں کی خوشی سے خوشی نہیں ہوتی، کسی کو کوئی اچھائی ملے تو ہمیں حسد ہو جاتا ہے، جیلس ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ایک آگ لگ جاتی ہے، جو کہ کتنی خطرناک چیز۔ پھر حسد جو ہے وہ بغض کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو ill فیلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو بغض ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بغض ایک ایسی چیز ہے، انہوں نے فرمایا ہی الحالقہ، کہ یہ چیز حلق کر دینے والی ہے، شیو کر دینے والی چیز ہے، اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو حلق کرتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو شیو کرتی ہے۔ عمرہ کر کے لوگ آتے ہیں، بال شیو کر کے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے جب شیو ہوتی ہے؟ بال کتنے رہتے ہیں؟ 0، ایک بال نہیں رہتا جب حلق ہوتا ہے، بالکل صاف چٹیل میدان بن جاتا ہے نا سر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا یہ بغض بالوں کا حلق کرتی ہے، یہ دین کو حلق کرتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دین نام کو نہیں رہتا، دین نام کو نہیں رہا اس بندے کا۔ اس کے اوپر علماء نے باتیں کی ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا اس حدیث مبارکہ کا، کہ جو بغض رکھتا ہے لوگوں سے، اس کو دین حلق ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ میں علماء کی رائے بتا رہا ہوں، کچھ نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ابھی نہیں تو کل، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہی دین صفر ہونے کا مطلب ہوا نا، کہ ایمان اس کا چلا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بار بار پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ایمان، یہ توفیق ہے، یہ ایمان اللہ کی توفیق ہے۔ کوئی بندہ اگر چاہے کہ میرا سینہ ایمان کے لیے کھل جائے، وہ لاکھ ٹکرے مارے دیواروں سے، اس کا سینہ ایمان کے لیے نہیں کھل سکتا، الا یہ کہ اللہ توفیق دے دے۔ یہ تو ہمیں فکر نہیں ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ایمان کے لیے شرح صدر ہونا، سینہ کھلنا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی نہ طلب ہے، نہ فکر ہے، نہ شوق ہے۔ ورنہ جس کا ایمان کے لیے سینہ کھلتا ہے، وہ تو اللہ اکبر، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو لوگوں سے محبت کریں، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں کا خیال کریں، لوگوں سے کس پاس رہیں تو صبر کریں، لوگوں سے نرمی کا مظاہرہ کریں، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، لوگوں سے کی خوشی پہ خوش ہوں، ان کی غم پہ غمگین ہوں، ان کی پریشانی پہ دل دکھیں، ان کی پریشانی پہ دل دکھیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں، بہت پریشان۔ آج کل پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، بلوچستان کے اندر شدید قسم کی پریشانی ہے۔ پانی جب آتا ہے تو پانی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 4 قوتیں بنائی ہیں نا، جس سے ہم بھی بنے ہوئے ہیں، کیا کیا ہے؟ مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ یہ 4 چیزوں سے اللہ نے ہماری بھی تخلیق کی ہے۔ یہ 4 اللہ کی بڑی طاقتیں ہیں۔ جب پانی آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارے گھر میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات، سالوں پرانی، کہ ایک دفعہ رات کو سو رہے تھے، میں باہر تھا گھر سے کسی کام سے، تو میری اہلیہ سو گئی پیچھے، میں تھوڑی دیر ہو گئی مجھے آتے ہوئے تو پیچھے ایک پائپ پھٹ گیا، کچن کا پائپ پھٹ گیا، اور بائی دا ٹائم میں گھر آیا، میں جب دروازہ کھولا تو اتنا پانی، اور میری اہلیہ کو پتہ نہیں چلا، وہ کچن میں تھی، وہ کچن میں پانی پھٹا تھا، تو میں نے آ کے ان کو اٹھایا، تو سبحان اللہ، ہم نے ساری رات کوشش کی کہ ہم اس پانی کو گھر سے نکال دیں، جو شاید آدھا پونا 1 گھنٹہ شاید پانی نکلا ہوگا، ہم نہیں نکال سکے۔ ایک پائپ پھٹنے پر ہم گھر سے پانی ساری رات محنت کر کے بھی نہیں نکال سکے۔
پھر اگلے دن ہم نے کسی کمپنی کو فون کیا، انہوں نے وہ سکنگ مشینز لے کر آئے اور انہوں نے پھر پروفیشنلی سارے گھر سے پانی نکالا. ہم نہیں نکال سکے. جب پانی آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا. میں تو نوح علیہ السلام کا جب واقعہ قرآن میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی جو موجیں تھی کل جبال کے پہاڑ جیسی موجیں تھیں، اس کی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں ویسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب آیا تھا. اللہ اکبر. لوگ بے گھر ہو گئے. بلوچستان میں، سندھ میں، ساؤتھ پنجاب میں، پاکستان کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. آپ سوچیں کسی کے گھر میں پانی آ جائے، میں نے ایک تو چھوٹی سی مثال دی ہے، کسی کے گھر میں پانی آ جائے وہ بندہ وہاں رہ نہیں سکتا. لوگ اپنے بچوں کو لے کے کچے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کے چارپائیوں کو اٹھا کے اس پہ بچے بٹھا کے دور دراز کے علاقوں میں لے گئے تاکہ بچ سکیں. کتنے لوگ اس میں غرق ہو گئے، شہید ہو گئے. نہ عورتیں بھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں نا، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ہماری بیٹی، ہماری بہن خدا نہ خواستہ گھر سے باہر چلی جائے، مطلب اس کو گھر میں رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہمیں تو چین نہیں آئے گا، سوئیں گے آرام سے. میری بیٹی ہو اور خدا نہ خواستہ اس کا وہ گھر سے بے گھر ہو جائے اور سڑک پہ آ جائے تو رات کو نیند آئے گی؟ بے حیثیت باپ نہیں آئے گی. کسی کا دل ہی مر چکا ہو تو پھر کیا کہہ سکتے، لیکن نہیں آئے گی. وہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں، وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، وہ بھی تمہاری ماؤں کی طرح ہیں. وہ گھر سے بے گھر ہو چکی ہیں بیچاری، نہ کوئی ٹھکانہ، کھانے کو کچھ نہیں. پانی آتا ہے بیماریاں لے کے آتا ہے، بیماریاں، لاشیں، اور ہمیں فکر ہی نہیں. اور یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کے ہیں. ظاہری بات ہے اپنے ملک کی فکر انسان کو زیادہ ہوتی ہے، اس سے ایک مناسبت بھی ہوتی ہے، ایک فکر بھی ہوتی ہے. لیکن دنیا میں اس طریقے کے کتنے کلیمٹیز آتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں. ہمارے اپنے کیے کی کمائی ہے. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تم نے خود اس کو دعوت دی ہوتی ہے. ہم نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ ساری آفتیں بلائیں آتی ہیں. لیکن دوسروں پہ امتحان ہوتا ہے، دوسروں کا پھر اور امتحان ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا سوچتے ہیں ان کے لیے. کچھ سوچتے بھی ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں، فکر ان کی کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. تو کم از کم اپنے اپنے ملکوں کی یا جہاں پہ وہ رہتے ہیں لوگ، ان جگہوں کی تو کم از کم فکر کریں. ہم یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کی فکر کریں، ان کی پریشانیاں دور کریں. اور اسی طریقے سے کم از کم جو کہیں اور دوسرے ملکوں سے آئے ہیں اپنے ملک کی تو فکر کر لیں کم از کم. ظاہری بات ہے مشکل ہے کہ ہم ساری دنیا میں ساری آفتیں بلائیں جہاں جہاں آ رہی ہیں اس کی فکر کر سکیں، لیکن کم از کم دعاؤں میں تو سب کو ہی حصہ دے سکتے ہیں. اور دعا کوئی چھوٹی چیز تو ہوتی نہیں. تو بھائیو، لوگ بہت پریشان ہیں، لوگوں کی فکر کریں. المؤمنون کرجل واحد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک شخص کی مانند، جیسی ایک شخص ہے، سر ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، یہ ایک شخص ہے، اسی طرح یہ مومن کی مثال ہے ایک شخص کی طرح. اور فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ اگر اس کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ سر میں درد ہو رہا اور زبان کہ میں تو باربیکیو کھاؤں گی، زبان بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. سر شدید پھٹ رہا ہو، زبان کہتی ہے میں نے نہیں کھانا، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، وہ بھی ساتھ دیتی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کی مثال ایسی ہی ہے. کسی کو بھی تکلیف آئے دنیا میں کہیں پہ بھی، کم از کم دعاؤں میں تو حصہ دے دیں ان کو. ہاتھ اٹھا کے روزانہ کے اعتبار سے، اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو روزانہ کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بچیوں کو کم از کم اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیے. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے. جدھر لوگ پریشان ہیں اور لوگ بہت پریشان، پلیز اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے، محبت کیجئے،
ان کا خیال کیجئے، ان کی فکر کیجئے. میں سب کو ترغیب دیتا ہوں جو پاکستان سے ہیں کہ وہ خیال کیجئے، وہاں پہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور جو بھی جس طریقے سے بھی جو بھی چیریٹی آرگنائزیشنس ہیں ان کے تھرو آپ پلیز اپنی مدد ان کو بھیجیے، کم از کم جتنا بھی ہو سکے حسب توفیق انشاءاللہ. تو ضرور فکر کیجئے، کیونکہ اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ کے بندوں سے پیار کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے. ہسپتالوں میں جائیے، ہسپتالوں میں لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے تو رشتہ دار ہیں، کچھ لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہسپتالوں میں جائیے، جا کے ان کا حال پوچھیے. ہم پاکستان میں ہمارے کچھ لوگ ہیں، وہ ایک ہسپتال میں گئے جہاں پہ بچے کینسر کے مریض ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم پیارے پیارے بچے، وہ کینسر کے مریض ہیں. اللہ، ہمارے بچوں کی طرح ہے نا وہ، جیسے یہ بچہ ہے یہ میرے بچے کی طرح ہے. سارے بچے یہ اپنے بچے سمجھیے، ان کو، ان سے پیار کیجیے، ان کا خیال کیجیے، ان سے محبت کیجیے. لوگ جہاں بھی جس طرح سے بھی پریشان ہیں، پلیز ان سے محبت کیجیے، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے. میں ترغیب کے طور پر بتا رہا ہوں، ابھی میں پاکستان گیا ہوا تھا غالباً پچھلے مہینے، 1-2 مہینے پہلے. تو میں ایک دکان پہ گیا کسی کام سے، تو ایک چھوٹا سا بچہ وہ آیا، وہ مزدور بچہ تھا. سبحان اللہ، چائلڈ لیبر ہمارے ملکوں میں ہوتی ہے. مزدور بچہ تھا، اس کے بال مٹی سے اڑے ہوئے، غالباً پتہ نہیں کسی ورک شاپ پہ کام کرتا ہوگا کیا، وہ کوئی پتہ نہیں چینج لینے آیا تھا غالباً، مجھے یاد نہیں ہے کس وجہ سے آیا تھا، لیکن کسی کام سے آیا اس دکان کے اوپر. تو میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، مجھے پیار آیا اس بچے پہ. میں نے اس کو صرف اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایسے چمک آ گئی، شاید کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار نہیں کیا ہوگا. چھوٹے یہ کر دے اور چھوٹے وہ کر دے. بیچارے کس مجبوری سے اپنے گھروں سے نکل کے کام محنت مزدوری کرتے ہوں گے. یہ تو ان کے اسکول جانے کی عمر ہے، یہ تو ان کے پڑھنے کی عمر ہے. بیچارے کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. اپنے بچوں کا سامنے رکھیے، یہ چھوٹا سا بچہ مزدوری کرے گا، جا کے کسی مکینک کے پاس چھوٹا بن کے کام کرے، مجبور ہے بیچارے. لیکن کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں لوگ ان کو. میں وہاں جا رہا تھا کہیں مسجد، تو ایک جمعے کا دن تھا، تو گاڑی میں جا رہا تھا تو کسی نے ہاتھ دیا، کوئی سیکورٹی گارڈ تھا، بچہ سا تھا، نوجوان سا، بنگلہ دیش سے. تو اس نے ہاتھ دیا میرے درمیان میں. اس کو مسجد جانا تھا، جمعے کی نماز میں دیر ہو رہی تھی، مسجد دور تھی، تو اس نے مجھے دیکھا، ہاتھ دیا. میں نے روک لی گاڑی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا مسجد میں جا سکتا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا آ جاؤ، اس میں کیا، میں بھی مسجد جا رہا ہوں. تو میں نے اس کہا آگے بیٹھو. اس کو پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ آگے بیٹھ جاؤ آگے، کیونکہ کسی نے اس سے محبت دکھائی نہیں، کسی نے اسے کہا ہی نہیں کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہے؟ یہ کیسے انسان ہیں؟ اسلام تو بہت دور کی بات. یہ کیسے انسان ہیں جو اپنے جیسے انسانوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں؟ ان کی بھی 2 آنکھیں، ان کی بھی ناک ہے، ان کا بھی وہی شکل و صورت ہے جو آپ کی ہے، اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ پیدائش تو سب کی ایک جیسی ہے. من ای شیء خلق، من نطفہ، سب کی پیدائش اسی نطفے سے ہوئی ہے، اسی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے گزار کے آئے ہیں، اسی جگہ سے نکلے ہیں جہاں سے سب انسان نکلتے ہیں. کوئی بے بسی کے عالم میں ہر بندہ فرعون بھی گزرا ہے. کیسے حقارت سے دیکھتے ہیں لوگ. یہ کیسا اسلام ہے میرے بھائی؟ کسی کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا جب تک وہ اللہ کے بندوں سے پیار نہیں کرے گا، جب تک وہ اللہ کے بندوں کا خیال نہیں کرے گا، جب تک وہ اللہ کے بندوں سے نرمی کا معاملہ نہیں کرے گا، جب تک وہ اللہ کے بندوں سے
کے بارے میں سوچے گا نہیں. جتنے مرضی مراقبے کر لیں، جتنے مرضی تہجد پڑھ لیں، جتنے مرضی عبادت کر لیں، جب تک اللہ کے بندوں کا خیال نہیں ہوگا، اللہ کے بندوں کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، اس بندے کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا. ناممکن ہے. اور کوئی سوچ ہی نہیں رہا. ہمارے تو اپنے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. بہو ساس کے بارے میں برے برے باتیں کرتی ہے، ساس بہو کو انسان ہی نہیں سمجھتی، بیٹی تو دور کی بات. ایسے سبحان اللہ کبھی کبھی واقعات میں سنتا ہوں تو مجھے ایسے ڈر لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ان کو موت بھول گئی کیا؟ ساسیں کہتی ہیں کہ گنتی ہیں کہ میری بہو جو ہے کتنے سیب کھائے گی اور کتنے کیلے فریج سے نکال کے کھائے گی. وہ کپڑے کیا پہنے گی میں بتاؤں گی. وہ اپنے شوہر کے پاس کب جائے گی؟ میری اجازت سے جائے گی. اعوذ باللہ. کیا ان کو موت بھول گئی، قبر بھول گئی، قیامت بھول گئی؟ یہ کیسے انسان ہے، کیسے انسان ہے؟ اور شاید یہی ساس جو ہے وہ تہجد گزار بھی ہوگی، لیکن اسے نہ اپنی بہو کا خیال، نہ اپنے بیٹے کا خیال، نہ اپنے گھر والوں کا خیال. شوہر بھی ایسے ہو گئے ظالم، اپنی بیویوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. بیویاں بھی ایسی ہو گئیں، شوہروں کی نہ عزت کرتی ہیں، نہ ان سے پیار سے پیش آتی ہیں. سارے آوے کا آوائی بگڑ چکا. تو بھائیو، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کریں، ان کے ساتھ نرمی کریں، پیار کریں. اور جب تک یہ نرمی اور محبت نہیں ہم نہیں بانٹیں گے، محبت ملے گی بھی نہیں. محبت کسی بازار سے نہیں ملتی، محبت کسی دکان سے نہیں ملتی، کسی پیسے سے نہیں ملتی، خرید نہیں سکتے. پیسے سے ہو سکتی ہے، کسی کو ہدیہ دیں، کسی تو پھر اس سے محبت آتی ہے، لیکن کسی دکان سے نہیں خرید سکتے محبت کو، کبھی بھی نہیں. نرمی دکھائیں گے، نرمی ملے گی. اس کے لیے سبحان اللہ جنگ احد کا واقعہ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا. نبی کریم ایک بہت مشکل وقت تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے لیے، بہت مشکل تھا، ہم سب کو پتا. صرف اس کی مختصر عرض کروں کہ وہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو ایک چھوٹی پہاڑی کے اوپر متعین کیا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. شروع میں مسلمان جنگ جیت گئے، مال غنیمت چھوڑ کے چلے گئے، کفار بھاگ گئے اس میدان جنگ سے وقتی طور پہ. تو سب جب مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا تو ان تیر اندازوں نے جن کو متعین کیا تھا انہوں نے سوچا کہ جنگ ختم ہو گئی تو چلو ہم بھی مال غنیمت میں حصہ لیتے ہیں. لیکن پھر اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی ہمیں اجازت نہیں دی. خیر اس اختلاف میں کئی لوگ ان میں سے آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے. دشمن کی فوج نے دیکھا کہ یہ لوگ اس مورچے کو چھوڑ چکے ہیں اور اس طرف سے موقع ہے کہ وہ وہاں سے آ کے حملہ کر سکے. وہ گھوم کے آئے اور ادھر سے حملہ کیا. ان کے پیچھے سے مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوبارہ آ سکتے ہیں. انہوں نے جو پیچھے سے حملہ کیا یہ تیار بھی نہیں تھے. شدید نقصان ہوا. 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے. 70 بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. 10% آف دا آرمی، تقریباً 10% تقریباً فوجی آپ کے شہید ہو جائیں ایک دم سے. افراتفری مچ گئی، عجیب کیفیت ہو گئی، یہاں تک کہ صحابہ میں مشہور ہو گیا کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی. اب یہ خبر پھیل جائے، کسی نے تو افواہ پھیلا دی، یہ خبر پھیل جائے، وہ پہلے ہی اتنے زخمی، اتنے پریشان، اوپر سے ان کا مورال زیرو، ایک دم سے زیرو ہو گیا. اور کچھ صحابہ اس پریشانی کے عالم میں، اس غم کے عالم میں بالکل ڈی مورلائزڈ کیفیت کے اندر میدان جنگ سے جانے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جا رہے ہیں، انہیں بلایا پیچھے سے. قرآن پہ پوری یہ واقعہ ہے کہ جب نبی پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے اور تم نے نہیں سنا، وہ سنے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے غم کے اوپر غم دیا. ایک تو غم وہ تھا، اور اس غم کی وجہ سے، یعنی جو غم انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو غم پہنچا، میرے ساتھی چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے،
اس پہ ان کو شکست کا غم ملا. خیر اتنی زیادہ تکلیف. اب سوچیں یہ پورا سینیریو تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انسٹرکشن کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے، فالو نہ کرنے کی وجہ سے اتنی افراتفری مچ گئی. 70 سے زیادہ 73 تقریباً صحابہ شہید ہو گئے، اور اس میں ساری اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھے، اتنا پیار تھا سب سے. سیدھا مصعب بن عمیر، سبحان اللہ، ان کی کہانی آپ پڑھیں تو کیا اللہ کے رسول کو ان سے محبت تھی. نوجوان بچہ تھا، وہ نوجوان لڑکا تھا، کیا محبت تھی. وہ شہید ہو گئے. سیدنا حمزہ، اللہ کے رسول کے دوست، ان کے چچا داد، ان کے چچا، ان کے رضائی بھائی، بالکل تقریباً ایک جیسی عمر تھی ان کی، وہ کتنی بے دردی سے شہید کر دیے گئے. سوچیں ایک ساتھی شہید ہو جائے کسی کی غلطی کی وجہ سے، ایک جو آپ کا پیارا بھی ہو یا کوئی بھی ہو آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کی، آپ کہیں کہ یہ نہیں کرنا اور اس نے وہ کیا اور اس کی وجہ سے کسی کی ایک کی جان چلی جائے، کتنی تکلیف دہ بات. لیکن 70 اوپر سے باقی زخمی. قرآن نے سارا واقعہ بہت کھل کے بیان کیا. من بعد ما اصابه القرح، قرح کہتے ہیں کسی گہرے زخم کو. ایک ہوتے جرح، جو سخت زخم لگتا ہے وہ جرح ہوتی ہے. قرح گہرے زخم آئے ان سب کو شدید. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیات تھی، اللہ دانت مبارک شہید ہو گئے، چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. سیدنا طلحہ نے کندھوں پہ اٹھا کے ان کو محفوظ مقام پہ پہنچایا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. آپ سوچیں، میں صرف ایک سینیریو بتا، کسی ایک انسٹرکشن نہ ماننے کی وجہ سے کتنی تکلیف میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اب یہ صحابہ آئیں گے آپ کے پاس، اور وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے اندر سے. چلا گیا، دشمن تو چلے گئے. خیر بعد میں باقی واقعات بھی جو ہوئے سو ہوئے، میں ان کی بات میں نہیں جا رہا. لیکن آپ سوچے صحابہ کے دل کی حالت، ان کے دل ایسے کانپ رہے تھے کہ ہم نے کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا. آپ کبھی تھوڑا سا اپنے فیل کریں اس واقعے میں اپنے آپ کو لے کے جا کے. ہم نہیں کر سکتے جب تک آپ اس حالت میں خود نہیں ہوتے، آپ اس کو محسوس کر ہی نہیں سکتے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا فیل کریں. ان کے دل ایسے کانپ رہے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے جا رہے ہیں. ایمان تھا، محبت تھی کہ ہم نے کیا کر دیا. اور اگر اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے تو بجا تھا، سخت ڈانٹ پڑتی بجا تھا، شدید ناراضگی کا اظہار ہوتا بجا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب فاعف عنہم، ان کو معاف کر. نہیں، اس سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے حبیب کو یاد دہانی کرائی، ایک یاد دہانی کرائی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اے میرے حبیب آپ اپنے صحابہ، اپنے دوستوں کے ساتھ بہت مہربان ہیں. ایک تسلی دی، ایک انکریجمنٹ. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے، توفیق تو اللہ ہی کی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے آپ پہ کہ آپ ان اپنے ساتھیوں پہ بڑے ہی مہربان ہیں، آپ ان پہ بہت ہی رحیم ہیں، آپ کی رحمت ان پہ ہر وقت ہی جاری رہتی ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ کرنا بھی ہے اے میرے حبیب، اس کو کرنا، اس کو چھوڑنا مت، ان حالات میں بھی مت چھوڑنا. اس لیے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ اکبر، کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ بھی آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، یہ بھی آپ کے ارد گرد نہ رہتے. کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ صحابہ جو اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے. لیکن اے میرے حبیب اگر آپ نے ان کے ساتھ سخت مزاجی اور سخت دلی کا مظاہرہ کرتے، اگر آپ کرتے، آپ ہیں نہیں ایسے، آپ تو اتنے رحیم ہیں ان کے اوپر، اللہ کی رحمت ہے، اگر آپ کرتے یہ بھی آپ کے ساتھ نہ ٹھہر پاتے. کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت یہاں پہ بتائی ہے کہ صحابہ جیسے لوگ بھی نہ رہ پاتے اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنے نرم مزاج. یہ انسانی فطرت کہ نرمی سے نرمی ملتی ہے، محبت سے محبت ملتی ہے، سختی سے کوئی محبت نہیں کرتا. کوئی بیوی کے ساتھ سخت مزاج ہو پھر
سوچے کہ بیوی محبت کرے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. آپ حاکم تو بن سکتے ہیں، شوہر نہیں بن سکتے. آپ فرعون تو بن سکتے ہیں، لیکن ایک محبت کرنے والے آپ ایک محبت پانے والے شوہر نہیں بن سکتے. اور اسی طرح بیویاں بھی محبت نہیں مل سکتی، ماں بھی محبت نہیں مل سکتی، استاد بھی محبت نہیں مل سکتی. یہ جو حفظ کراتے ہیں استاد بچوں کو مار مار کے، آپ کے خیال میں یہ قرآن کی محبت دلوں میں ڈال رہے ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. بھاگ جائیں گے بچے، یہ بھاگ جائیں گے. اگر آپ سخت مزاج ہوں گے، سخت دل ہوں گے، یہ بچے بھاگ جائیں گے. اور ڈر سے شاید نہیں بھاگیں گے، کچھ بھاگ جائیں گے جن کو موقع ملے گا. جو رہیں گے ان کے دل میں محبت نہیں آئے گی، نہ استاد کی نہ قرآن کی. ہو ہی نہیں سکتا. قرآن بتا رہا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کتنے آپ عظیم ہیں، اللہ کی رحمت آپ پہ اتنی ہے، آپ اتنے نرم مزاج ہیں. اگر ہوتے ہیں نہیں، اگر ہوتے تو یہ صحابہ جیسے جان نثار لوگ بھی نہ آپ کے ارد گرد رہ پاتے. اور پھر یاد دہانی کے بعد بڑی انہوں نے غلط بات تو کر دی، بہت شدید. لیکن اے میرے حبیب، آپ تو رحمت والے ہیں، تو فاعف عنہم، ان کو معاف کر دے. اللہ ان کو معاف کر دے. واستغفر لہم، اور نہ صرف کہ آپ معاف کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے. اللہ کے رسول کریں گے تو دعا قبول ہوگی. اتنا بڑا واقعہ، 70 لوگوں کی جانیں چلی گئیں. اے میرے حبیب، آپ ان کو معاف کر دیں، اللہ سے بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ دل میں کچھ دوری بودھ ہو. ساری بات ہے، ایک بندہ جو ہے آپ میری بات نہیں مانے اور جا کے میں نے اسے کہا یہ کرو، وہ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک فون چوری ہو گیا یا لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا یا گلاس ٹوٹ گیا، کسی کی جان چلی جائے. نہ صرف اور ایسا ویسا نہیں، اپنے کی اور ایک کی نہیں، 70 سے زیادہ کی. وہ آئے گا تو کیا محبت دکھاؤں گا؟ آپ کے پاس اللہ نہ کرے ایسا کوئی کو محبت دکھائیں گے؟ دل کے اندر ایک قدورت ایک دوری آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑے یہ آپ کے صحابہ ہیں، کیا کریں؟ وہ دوری مت پیدا ہونے دیجیے گا. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. ان سے مشورہ کرتے رہیے گا. مشورہ کس سے کیا جاتا ہے؟ اپنوں سے. ان کو اپنا ہی رکھیے گا. غلطی ہوگی معاف کر. اللہ اکبر. اس پہ تفکر کی ضرورت ہے. یہ قرآن ہے عظیم الشان، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ایسی کوئی قصہ کہانی تھوڑی ہے یہ کہ بس اللہ تعالیٰ نے کچھ کر دیا، کچھ کہہ دیا، بس پڑھ کے تلاوت کر کے برکت کے لیے آگے بڑھ گئے. پتہ ہی نہیں ہوا کیا، واقعہ کیا ہے، کیا آیت مبارکہ ہے، ترجمہ تک نہیں آتا ہم کو، اور اس کے پیچھے ہو کیا رہا ہے، اور پیچھے میسج کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کیا آ رہی ہے. یہ بہت بڑی بات. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے پیچھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کسی شاعر نے کہا نہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بڑی تکلیف دہ بات بتاؤں آپ کو، ایک زندگی کا ایک تجربہ آپ کو بتاؤں. اور میرا تجربہ نہیں ہے، یہ اصول ہے جو کہ غالباً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، اور میرے استادوں نے بھی مجھے بتائی ہوئی یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو نا زندگی میں، اس کے شر سے بچنا. جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچنا. یہ نہیں، ایک تو ہے نا کہ کسی نے میرے اوپر احسان کیا تو انسان سوچ سکتا ہے کہ یار یہ کل کو احسان جتلا سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. جس پہ آپ نے احسان کیا اس کے شر سے بچنا. کبھی کسی کی مالی مدد کی ہو نا، اس کے شر سے بچنا. یہ میں آپ کو اپنی 50 سالہ زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. کسی پہ مالی مدد کی ہو اس کے شر سے بچنا. اور ویسے ہی کسی کے ساتھ احسان کیا ہو اس کے شر سے بھی بچنا. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جس کے لیے میں نے اپنی جان تک نچھاور کرنے کا سوچا ہوا تھا، اتنی محبت تھی مجھے اس سے،
اور اس کے لیے میں نے آؤٹ آف دا وے جا کے اتنا کچھ کیا, کسی کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے, یہی میرے خلاف ہو گیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں. میں تو جب مجھے زندگی میں پہلی دفعہ تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے ایک بہت قریبی استاد کو اپنے دل کا دکڑا سنایا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیدنا علی کا قول بھی ہے, اور پھر انہوں نے کہا اپنے واقعات سنائے کہ میرے ساتھ ہو بہو ایسا ہی ہو چکا ہے. تو پھر مجھے پتا چلا یہ تو کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے تو سچ, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. سارے نہیں ایسے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سب ایسے ہوتے ہیں, لیکن جن کے دل نہیں بنے ہوتے ہیں ان کے وہ ایسا ہو سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ آپ کسی کی مدد کرنا ہی چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بس پھر تھوڑا سا احتیاط بھی کرنا اس لحاظ سے, اگر وہ نیک آدمی ایس سچ نہیں ہے تو پھر ذرا بچ کے رہنا. پتہ نہیں میں نے بات کیوں کی. خیر, تو میرے بھائیوں, ہاں اس لیے بات کی کہ پھر اس کو معاف کرنا, فاعف عنہم واستغفر لہم, کتنا مشکل کام ہے. کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی, ایک تو ہے نا سڑک پہ چلتا ہوا کوئی آپ کو پتھر مار کے چلا جائے, who cares, کیا فرق پڑ جاتا ہے. فرق پڑتا ہے, لیکن انشاءاللہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ میں انگلینڈ میں تھا, بہت پرانی بات ہو گئی, وہ 9/11 کے قریب کی بات تھی. میں انگلینڈ میں تھا, ایک مال پہ گیا ہوا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ, کچھ انہیں خریدنا تھا, تو وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا, مغرب کے وقت تھا. مغرب کے وقت میں تو ظاہری بات ہے زیادہ وقت نہیں ہوتا, تو میں نے کہا میں وہی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو نماز کے لیے میں جگہ ڈھونڈنے لگا, وہاں پہ کوئی جگہ نہیں. عموماً انگلینڈ میں مسلمان چونکہ بہت ہیں تو وہاں پہ مسلح بنائے ہوئے ہیں, ایون جو موٹر ویز کے اوپر ریسٹ ایریاز ہیں اس میں بھی باقاعدہ مسلح ہیں انگلینڈ کے اندر. لیکن یہ جگہ تھی اپ نارتھ تھوڑی سی, وہاں پہ مسلمان کم تھے, تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہاں پہ نہیں ملے گی جگہ. تو میں نے جیسے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہیں ایک کونے پہ میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. میں نماز پڑھ رہا تو پیچھے سے میرے سر پہ ایک جوتا آگے لگا. سبحان اللہ. خیر میں نے نماز نہیں چھوڑی, اللہ کا شکر ہے جوتا ہی تھا, کچھ اور ہوتا تو توڑنی پڑتی, اللہ نہ کرے. تو میں نے نماز اپنی مکمل کی. پھر میں نے مڑ کے دیکھا یہ کون ہے, اس نے میرا استقبال کیا تھا. ایک نوجوان سا لڑکا تھا, ایسے ہی سر پھرا سا, 15 16 17 سال کا ہوگا. وہ اکڑ کے, خیر بات لمبی ہے, لیکن چاہ رہے تو کوئی بات نہیں, آئی گئی ہوگی بات. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا کہ کسی اور کو نہ کرے, میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. تو خیر اس نے تھوڑا سا ایروگنٹ سا بچہ تھا. خیر لیکن کیا فرق پڑتا ہے, چلو اللہ اسے ہدایت دے, اس کی دعائیں کی, اللہ اس کو ہدایت دے. تو کوئی ایسی سڑک پہ کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا شاید, لیکن اپنا کوئی کچھ کر دے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا اگر کسی سے آپ نے محبت کی ہو مسلمان ہونے کے ناطے, اور اس کے لیے اچھا بھی کیا ہو, وہ آپ کو تکلیف پہنچائے, اب آیا امتحان, فاعف عنہم واستغفر لہم, ان کو معاف کر دیجئے, ان کے لیے استغفار کیجئے. اللہ اکبر. نفس پہ بہت بھاری گزرتا, کیسے میں اس کو معاف کر دوں, کیسے میں اس کے لیے استغفار کروں. اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے, اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا, اللہ آپ اس کو معاف کر دیجئے. اللہ میں نے بھی اس کو معاف کیا, آپ بھی معاف کر دیجئے. اوہ, یہ ہوتا ہے نفس کا امتحان. لیکن یہ ہے سنت, یہ ہے قرآن. اللہ رحم کرے, اللہ کسی کو اس امتحان سے نہ گزارے. کہہ دیں آمین. یہ بڑا سخت امتحان, بہت سخت امتحان ہے, لیکن اس امتحان کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کریں. اور پھر میرے استاد نے مجھے بتائی یہ بات, انہوں نے کہا پھر اللہ آپ کو روحانی معراج دیں گے, پھر روحانی ترقی ہوگی, پھر اللہ عزتیں دیں گے. جب کسی کو آپ اللہ کے لیے معاف کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیں گے, اللہ کی مدد آئے گی, ورنہ نہیں آتی, کیونکہ اب آپ فیل ہو گئے.
کتنا بڑا واقعہ ہو گیا یہ. تو میرے بھائیوں، لوگوں سے پیار کرو، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں سے نرمی کرو. قرآن کا بالکل، قرآن جو ہم نے ہمارے جو دیسی نسخے ہوتے ہیں انڈو پاک کے، اس کے اندر باقاعدہ بہت سارے سائڈوں پہ کامنٹس بھی ہوتے ہیں. ایک کامنٹ اس کے اندر ہوتا ہے، سورۃ الکہف آج پڑھی تھی، جمعہ تھا ہے نا. تو ایک وہ اصحاب کہف کا واقعہ، جب وہ جاگے تھے اپنی نیند سے تو انہوں نے آپس میں بات کی تھی کہ اچھا جاؤ جا کے کوئی کھانا لے کے آئے. کون ہے جو کھانا لے کے آئے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جب جاؤ تو کیا کرنا، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ، جب لوگوں سے بات کرنا تو بہت لطف کا معاملہ کرنا، بہت نرمی کی بات کرنا. یہ جو ہے نا باب تفاعل سے تلطف، یہ مبالغہ ہے اس کے اندر. بہت نرمی کرنا، بہت لطف و مہربانی کی بات کرنا، پنگا نہیں لینا کسی سے دوسرے الفاظ میں. کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تم 300 سال سے سو رہے ہیں. وہ تو ان کو تھا کہ ابھی سوئے تھے، ابھی شاید یوم او بعد یوم، تھوڑا سا شاید ایک دن کا کچھ حصہ سو کے اٹھے ہیں تو تم لگا تھا کہ ہم تو جس سے چھپ کے بیٹھے ہیں غار کے اندر وہ ہمیں ماریں گے. تو بڑی چپ کے نرمی سے کرنا، پنگا نہیں لینا. پنگا لوگے وہ بتا دے گا یہ تو وہاں چھپے ہوئے ہیں تو ہماری تو مصیبت آ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. کیا لکھا ہوتا ہے فَلْيَتَلَطَّفْ؟ ایک تو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے نا، جو ہمارے دیسی نسخے ہیں قرآن کے اس میں سب، اور جب وَلْيَتَلَطَّفْ اس میں ایک دم سے بولڈ ہے کہ نہیں، اور اتنا بڑا اور لکھا ہوتا ہے نصف القرآن. یہ قرآن کا عین درمیان ہے، یعنی اس کے پیچھے اور اس کے بعد قرآن یہاں پہ بالکل درمیان آتا ہے. عجیب، یہ کوئی رینڈم چیز تو ہے نہیں، کوئی رینڈم چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بالکل درمیان کے لیے جو لفظ چنا وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، لطف و مہربانی کرنا. پورے دین کا نچوڑ یہی ہے، لوگوں کے ساتھ پیار کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے لیے پیار کرنا، نرمی کرنا، محبت کرنا، خیال کرنا. یہ دین کا مزاج ہے، دین کا نچوڑ ہے، یہ دین کا نچوڑ ہے. لوگوں کے بارے میں سوچنا، کوئی کون کس کی میں کب مدد کر سکتا ہوں، کیسے مدد کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں میں کسی کے لیے. خاص طور پہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، الاقرب فالاقرب کا اصول یہاں پہ بھی چلتا ہے. جو قریبی ہیں ان کے بارے میں سوچو. ساری دنیا میں تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ کون اس وقت پاناما میں کون کیا کر رہا ہے، لیکن کم از کم اپنے ارد گرد اپنی جماعت، اپنے ساتھیوں کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں کہ نہیں سوچ سکتے، اور سوچنا چاہیے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اپنی جگہ جہاں آپ رہ رہے ہیں، اور کم از کم جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں وہاں کے اپنے مسلمانوں کا خیال، لوگوں کا خیال، انسانوں کا خیال، صرف مسلمانوں کا نہیں، انسانوں کا، بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کا خیال، اللہ کی ساری مخلوق کا خیال. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا یا امیر المومنین، اپنے زمانے خلافت میں جبکہ اتنی بڑی سلطنت تھی ان کی، ساری سپر پاورز کو ڈیفیٹ کیا، اتنی بڑی سلطنت کے ممالک، غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے the most influential people on the earth، ان کو انہوں نے لسٹ ڈاؤن کیا in human history. اس میں نمبر 1 پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، اور پہلے 3 یا 4 کے اندر سیدنا عمر کا نام بھی ہے. سیدنا عمر زمانے خلافت، بادشاہی، سپر پاورز کو ڈیفیٹ کر چکے ہیں. اب سوچیں کتنی بڑی سلطنت تھی. مسجد بیٹھے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا امیر المومنین کیا ہوا، خیریت؟ انہوں نے کہا مجھے فکر یہ ہے کہ اگر دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا تو کیا عمر سے پوچھو گی؟ کیا عمر سے پوچھو گی؟ میں اس فکر پہ پریشان ہوں. میری اتنی بڑی سلطنت ہے، اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچ گئی کہ اس کو کسی نے پانی نہ پوچھا تو کیا میں پکڑا جاؤں گا؟ یہ فکر مجھے رلا رہی ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا میرے ساتھ؟ کیا خلیفہ تھے، اللہ اکبر، کیا خلیفہ تھے، کیا خلیفہ تھے، سبحان اللہ. ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر.
نماز کے دوران خنجر لگتا ہے، 3 دن زخمی رہتے ہیں، چوتھے دن موت کے شہادت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. پہلی محرم تھی، فرسٹ محرم میں ہم لوگ ہیں، پہلی محرم سیدنا عمر کی شہادت کا دن ہے. تو رونے لگ گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اے امیر المومنین، کیوں روتے ہیں؟ موت کا ڈر ہے. موت کا ڈر نہیں. کیوں یا امیر المومنین، کیا پریشانی ہے، کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا. عمر فاروق، جو فرق تھے بین الحق والباطل، اسی لیے فاروق. اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو کیا بنے گا؟ کہ امیر المومنین بالکل اس کی تو فکر ہی نہ کرے. کیوں علی؟ میں نے کتنی دفعہ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے سنا ہے، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر. کتنی دفعہ سنا ہے. میں گواہی دوں گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا بہت بڑا درجہ ہے. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. اور سارے عشرہ مبشرہ کے نام لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو جنتی ہیں، یہ تو جنت میں ہوں گے. اور کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں سیدنا عمر کی منقبت کے اوپر بھی ہم بات کرنا شروع کر دیں تو کیا شخصیت ہے، لیکن کتنی فکر تھی ان کو. ایک دفعہ مشہور واقعہ ہے، لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے ایسا خلیفہ کہاں سے آئے گا. لوگوں کا خیال کرتے تھے، خود جا کے گشت کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں. راتوں کو گشت کرتے تھے، راتوں کو. سیدنا ابوبکر بھی ایسے ہی تھے رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بھی ایسے، سارے خلفائے راشدین ایسے ہی تھے. تو ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے، تھوڑا سا مدینہ منورہ سے باہر، غالباً سفر پہ تھے یا ویسے ہی باہر تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا، اور خیمے میں کے باہر ایک خاتون ہے اور وہ ہنڈیاں ہیں، اس میں ایک ڈوئی چلا رہی ہے، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں. تو ان خاتون کے پاس آئے کہ بہن کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھوک لگی ہے، انہوں نے کھایا کچھ نہیں، بھوک میں رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں، بھوک کھلایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہنڈیا میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا پانی ہے ایسی بس ابال رہی ہوں، ان کو تسلی دینے کے لیے، شاید روتے روتے سو جائیں. انہوں نے کہا انہوں نے کہا کسی نے نہیں پوچھا. اس نے کہا کہ ہمارا خلیفہ خیال ہی نہیں کرتا اپنے لوگوں کا. کام کرے. انہوں نے کہا خلیفہ کو کیسے پتا سب کا؟ وہ تو ایک انسان ہے بیچارہ. انہوں نے کہا اگر پتا نہیں تھا تو پھر خلیفہ بنا کیوں اگر اپنے لوگوں کا خیال نہیں کر سکتا؟ پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئے، بھاگے بیت المال، بوری اٹھائی، آٹے کی، شہد کی، پنیر کی، جو کچھ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھائے. خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت، اتنے بڑی سلطنت کے مالک، اس وقت بادشاہ. ان کا غلام تھا، ساتھ خادم تھا، اسلم تھا غالباً ان کو اس کا نام. نے کہا امیر المومنین میں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں خادم آپ کا. انہوں نے کہا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ. اٹھا کے نہیں گیا. اور انہوں نے کہا بہن ہٹو یہاں سے. اور وہ چولہے میں پھونکے مار رہے ہیں، پہلے اس کو جلا رہے ہیں، دھواں آ رہا ہے، داڑھی مبارک میں دھواں گھس رہا ہے. پھر اس کے اندر ڈالا جو بھی آٹا، شہد، پنیر، پورا ایک کو بنایا، اس پر کا حلوہ جو بھی ہوتا ہوگا. اور پھر جب بن گیا تو بچوں کو خود کھلایا. اور اس عورت نے کہا کہ کاش عمر کی جگہ آپ خلیفہ ہوتے ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں کہ خلیفہ ہوں. تو توریے سے کام لیا. نے کہا کل تو مجھے امیر المومنین کے پاس ہی پاؤ گی. پھر تھوڑی دیر بیٹھے رہے، بچوں کو ایسے دیکھتے رہے، پھر چل پڑے. تو اسلم کہتے ہیں جو خادم تھے، ہم نے کہا امیر المومنین کیوں آپ بیٹھی کیوں رہے بعد میں؟ انہوں نے کہا ان بچوں کو میں نے روتا دیکھا تھا، دل چاہ رہا تھا تھوڑی دیر ان کو ہنستا کھیلتا بھی دیکھو. اگلے دن بلائے اس عورت کو، دیکھو لوگ امیر المومنین، یہ عمر کام کے بیچاری. تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی. اس کو جو بھی ضروریات تھی اس کو دی، اس کو رخصت کیا. اسی طرح ایک اور واقعہ، گشت کر رہے تھے، ایک اس طرح خیمہ لگا ہوا تھا، ایک
آدمی بیٹھا ہوا تھا بڑا پریشان، اندر سے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کیا ہوا؟ کہ میری بیوی ہے اندر، اس کے بچے، ڈیلیوری کا ٹائم ہے، بچہ جننے کا وقت ہے، اور کوئی ہے نہیں پاس، ہم لوگ مسافریں گزر رہے تھے، تو یہاں پہ اب اس کی پین شروع ہو گئی، فوراً گئے، اپنی بیوی کو کہا، اپنی وائف کو کہا چلو ضرورت، خود بھی سارا سامان اٹھایا کھانے پینے کا، آ گئے، اپنی وائف کو کہا کہ آپ اندر جائیے مدد کیجیے، گھروں میں دائیاں، گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، اندر گئیں، خلیفہ کی بیوی، فرسٹ لیڈی بچہ پیدا کر رہی ہے، ایک عورت دائی بن کر عمر کھانا بنا رہی، اللہ اکبر۔ کھانا بن گیا، تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آتی بیوی کی، امیر المومنین بھائی کو خوشخبری دے، بیٹا پیدا ہوا ہے۔ امیر المومنین وہ کھام گیا، بندہ پھر کھانپنے لگ گیا، یہ کیا ہوا؟ میں نے کس کو تکلیف دے دی؟ نہیں تسلی رکھو، میرا ہی تو فرض بنتا۔ ان گنت واقعہ صحیح نہ ہو، یہ ڈر رہے موت کے وقت، اللہ نے معاف نہ کیا تو کیا کرے گا؟ نفرتوں والے کہاں جائیں گے بھائی؟ بغض والے، حسد والے، کینہ والے، مکاری والے، بددیانتی والے، وہ کہاں جائیں گے؟ کیا شانتی سے ان عمر کی، اسی حالت میں کہتے میرا بڑا دل ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر کے ساتھ۔ کسی کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ ام المومنین سے، سیدہ عائشہ سے، کہ عمر اجازت چاہتا ہے، بڑا دل ہے اس کا۔ پتا چل گیا تو 3 دن پہلے تو ان کو شدید زخم لگا تھا، خنجر کا وار، نماز کے دوران مسجد نبوی میں امامت کرتے ہوئے، کیا ریاض الجنہ میں۔ سیدہ عائشہ تو شدید ان کی دل کی کیفیت، رو رہی تھی، کہا کہ عمر چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں کہ یہاں دفن ہو۔ آپ کی حجرہ مبارک میں کہتی ہیں چاہتی تو میں تھی یہاں کہ میں دفن ہوتی اپنے شوہر اور اپنے والد کے ساتھ، لیکن عمر کی چاہت ہے تو عمر میرے سے افضل ہے۔ اجازت، وہ آئے واپس، انہوں نے اجازت دے دی، لکھا بہت خوش ہوئے، لکھا لیکن دیکھو پتہ نہیں کس جذبات میں دی ہے، جب میں انتقال کر جاؤں، جب اللہ کے پاس میں پہنچ جاؤں تو پھر میرا جنازہ لے کے سامنے رکھنا، پھر مانگنا اجازت، اگر دیں تو کرنا، ورنہ بقی میں لے جانا۔ پھر ایسے ہوا، جنازہ سامنے رکھ دیا وصیت کے مطابق، پھر پوچھا ام المومنین سے، عمر کا جنازہ حاضر ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ پردہ کیا، نکل گئی، اجازت، اندر قبر کھودی گئی، سیدنا علی بھی تھے غالباً، اور بھی صحابہ تھے، تو سیدنا علی نے جب دیکھا یہ قبر کھدتی ہوئی تو نے کہا میں نے کتنی دفعہ اللہ کے رسول کو کہتے سنا، ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر، مجھے پتا تھا عمر یہیں آئیں گے، مجھے پتا تھا عمر ادھر ہی آئیں گے۔ لیکن محبت لوگوں سے، کتنا جلال، روب، جب اسے عمر کا نام سنتے ہیں ایک پرسنالٹی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ کیا ایک دبدبے والی، جلال والی، روب والی، ایک وجاہت والی ایک شخصیت، لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے جو محبت تھی ان کے دل کے اندر، اللہ، اسی نے عمر کو عمر بنایا، ابو بکر کو ابو بکر بنایا، عثمان کو عثمان بنایا، علی کو علی بنایا، صحابہ کو صحابہ بنایا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ،
محمد اللہ کے رسول ہیں، تو خبر دے دی، شک مت کرنا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک دلیل آگے بتائی اللہ نے، کیا دلیل ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ایک تو قرآن کہہ رہا ختم ہو گئی، دلیل نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی کو عقل لڑانی ہو، والذین معہ، یہ جو ان کے ساتھ ہے نا، ان کی مائیت میں، یہ ہے دلیل محمد رسول اللہ کی۔ کہاں ہے ایسی جماعت من حیث الجماعت جو صحابہ جیسی کبھی دنیا نے پیدا کی ہو؟ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی دلیل، محمد اللہ کے رسول ہیں، دلیل ان کے صحابہ ہیں کہ ایسی جماعت کبھی دنیا میں نہ آئی تھی نہ آئے گی۔ ایک شخص نے اتنی بڑی جماعت ایسے لوگوں کی تیار کر لی، یہ ایک اللہ کا رسول ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ دلیل ہے محمد الرسول اللہ کی۔ اور کیسی جماعت تھی؟ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ کیا تعریف ہے ان کی؟ اشداء علی الکفار، آگے رحماء بینہم، یہ ہے وہ جماعت، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پہ ایسے رحمت کرنے والے، محبتیں کرنے والے، پیار کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے۔ یہ ان کی خصوصیت ان لوگوں کی، اور یہ اختیار کی تھی اللہ کے رسول نے، جماعت رحماء بینہم والی۔ پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، کوئی نفرت، بغض، عداوت، حسد، کینہ کچھ نہیں تھا ان کے دل میں۔ کہاں سے لائیں گے ایسی جماعت، کہاں سے لائیں گے ایسے انسان؟ لیکن یہ ہے مطلوب اللہ کو، یہ ہے مطلوب اللہ کو۔ میرے بھائیوں، کاش کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، کاش کے دل صاف ہو جائے، کاش کے محبتیں آ جائیں، کاش کے نفرتیں ختم ہو جائیں، کاش کہ ایک دوسرے کے لیے جینے والے بن جائیں۔ وہ نفسی تو قیامت کا سما ہو چکا ہے دنیا کے اندر ہی، ہے نا۔ قیامت کے دن ہوگا، ہر بندہ کہے گا نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنی فکر، آج مجھے اپنی فکر، آج مجھے اپنی فکر۔ دنیا میں قیامت کا سما نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، ہر بندہ نفسی نفسی، ہر بندہ اپنی فکر لگے ہوئے بیٹھا ہے، کسی کو ہمسائے کا نہیں پتا ہمسایہ کیا کر رہا ہے، وہ کس حال میں، کیسا اسلام، کون سی انسانیت، یہ تو انسانیت ہی نہیں۔ میں نے ایک آیت مبارکہ، کچھ آیات مبارکہ شروع میں پڑھی تھی، سورۃ البلد کی، شروع کی آیات نہیں پڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ انسان کو ہم نے دونوں راستے بتا دیے، اچھائی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پتہ ہے اچھائی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا کہ اچھائی جب بتا دی گئی تو اچھا کیوں نہیں بنتا انسان؟ اور کیا اچھائی، کیا نہیں انسان اچھا بنتا، کیا نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کا کیا شکوہ ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس گھاٹی کو اس نے پار کیوں نہیں کیا؟ جبکہ پتہ ہے اچھائی بتا دی میں نے اس کو یہ راستہ بھی دکھا دیا، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے بتا دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، پھر وہ اچھا کیوں نہیں بنتا اور کیا نہیں کرتا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ اس گھاٹی کو پار کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے کچھ چیزوں کو گھاٹی کا، مشکل بات لیکن کرنی ہے، کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے ایک گردن آزاد کر دینا۔ یہ نہیں کہا تہجد پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ 5 گھنٹے مراقبہ کرنا، یہ نہیں کہا کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے پھیرتے رہنا، یہ نہیں کہا کہ 3 چلے لگانا تبلیغ میں۔ فک رقبہ، کہیں اور قرآن میں اس طرح نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فک رقبہ، گردن آزاد کرنا۔ ویسے تو اس کا مفہوم اس زمانے میں گردن آزاد کرنے کا مطلب ہوتا تھا غلام کو آزاد کرنا، تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، لیکن علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ گردن آزاد کرنا صرف غلاموں کے ساتھ خاص نہیں۔ آج تو غلام نہیں، آج میں کیسے عمل کروں فک رقبہ پہ؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تو آج میں کیا کروں؟ فک رقبہ، کون سی گردن آزاد کروں؟
بہت ساری گردنیں پھنسی ہوتی ہیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں. وہ گردن آزاد کرو. کیوں نہیں کرتا یہ؟ کیوں نہیں اچھا بنتا؟ کیوں وہ جو گردنیں پھنسی ہوئی ہیں کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں، کسی قرضے میں، کسی اور مصیبت میں، یہ کیوں نہیں جا کے اس گردن کو آزاد کر دیتا؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی بھوک والے دن میں یہ کھانا کیوں نہیں کھلاتا؟ یا کس کو یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو کیوں نہیں کھلاتا؟ اور خاص طور پہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، قربت والا یا قریب والا، ویسے ہی میں نے بتایا قریب لوگوں کا حق ہوتا ہے، کیوں نہیں قریب لوگوں کو کھانا کھلاتا؟ او مسکینا ذا متربہ، یا مسکین ہو جس کا کچھ نہیں ہے، جو مٹی میں جہاں متربہ، تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی میں رلا ہوا بالکل مسکنت کی حالت میں ہے، اس کو کیوں نہیں کھانا کھلاتا؟ کیوں خرچ نہیں کرتا؟ کیوں کنجوس ہے؟ کیوں بخیل بن گیا ہے؟ کیوں نفسی نفسی کے عالم میں ہے؟ کیوں نہیں کرتا یہ؟ کوئی تہجد کا ذکر نہیں ہے آپ کو، کسی تسبیحات اور چلوں کا ذکر نہیں ہے. کیوں نہیں کرتا یہ گھاٹی پا، جبکہ بتایا اس کو کہ نیکی کیا ہے؟ کیوں نہیں کسی تنگی میں گردن کو آزاد کرتا؟ کیوں نہیں کھانا کھلاتا جس دن بھوک لگی ہو کسی کو، وہ قریبی رشتہ دار ہو، یتیم ہو، مسکین ہو؟ کیوں نہیں کرتا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبول تو ایمان والے کا ہوگا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ان لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوتا جو ایمان لایا ہو اور ایک دوسرے کو صبر یعنی ثابت قدمی کی تلقین کرتا ہو. وتواصوا بالمرحمة، ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تلقین کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیوں نہیں لوگوں کو کہتا کہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا کرو؟ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، جو کرے گا یہی تو ہیں سیدھے راستے دائیں ہاتھ والے. یا میمنہ کی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا. کیوں؟ یہی تو ہیں لوگوں پہ رحم کرنے والے لوگ، ایمان کے ساتھ ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے اصولوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں پہ رحم کرنے والے لوگ. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ جن کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا قیامت کے دن. میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار کرو، ان کا خیال کرو. ایک حدیث مبارکہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں، اور کئی دفعہ اس حدیث کا مذاکرہ کر چکے ہیں، میں دوبارہ کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحیح حدیث ہے، بہت احادیث کی کتب میں موجود ہے، تقریباً شاید ساری ہی کتب میں موجود ہے، واللہ عالم. ایک اصول ہے اللہ کا، اور اصول ہے کیا؟ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسی جزا. یہ اللہ کا اصول ہے. آپ برا کریں آپ کے ساتھ برا ہو، آپ اچھا کریں آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد دے بدی کی بات لے. میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے. کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. یہ اللہ کا اصول ہے، جو کرو گے وہ ملے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مومن کی کسی تکلیف کو دور کرے گا یعنی دنیا کی، اللہ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایک بات بتاتا ہوں قیامت کے دن کی، بہت بات ہے. انبیاء جس دن نفسی نفسی کریں گے، آپ سمجھ جائیں قیامت کے دن کیا ہوگا. انبیاء، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بتایا، سیدہ عائشہ کو بتا رہے تھے کہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، سارے بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے. سیدہ عائشہ ایک دم سے ایک یا رسول اللہ، الرجال والنساء، مرد عورتیں سب اکٹھے ہوں گے.
यंजुरु बअदुहुम इला बअद, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, कपड़े ही नहीं होंगे। यानी ये तो बड़ी अजीब सी बात। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बअदहुम लिबअद, इतना सख्त मामला होगा क़यामत का कि किसी को फिक्र ही नहीं होगी किसी की तरफ देखे, नजर उठा के भी देख सके। हर बंदा इतना परेशान होगा अपनी जात के बारे में, साथ वाला कौन खड़ा है ये भी नहीं पता। यह है क़यामत। इतना दुनिया का पूरा जो जिंदगी गुजार के गए हैं क़यामत के दिन, इसी का बस अब नतीजा भुगतना है। क़यामत यही है, ये जिंदगी जो आज गुजार रहे हैं इसका नतीजा आने वाला है उस दिन। क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, जवाब दो। एक एक लम्हा, एक एक वक्त, एक एक बात, एक एक मामला, मुआशरत, इबादत, सबका जवाब। इतनी परेशानी, तो कैसे परेशानी से दूर करें? एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, जो शख्स मोमिन की दुनियावी मुसीबतों को, एक मुसीबत को दूर करेगा, अल्लाह उसकी क़यामत की मुसीबतों में से एक मुसीबत दूर कर देंगे। घाटे का सौदा है कि नफे का? अल्लाह अकबर। सिर्फ नफे का सौदा और क्या हो सकता है? कोई किसी को कोई परेशानी है, परेशानी दूर कर दी, किसी तरह मदद कर दी उसकी, अल्लाह तो क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह कहेंगे चलो इसकी मुसीबत एक दूर। वमन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह, जो शख्स किसी शख्स की माली तंगी को दूर करे, तंगदस्ती को दूर करे, अल्लाह ताला इस शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा करेंगे। खास तौर पे माली तंगी का जिक्र है। आप जो किसी की माली तंगी को दूर करेगा, अल्लाह ताला इसकी दुनिया और आखिरत दोनों में इसके लिए आसानियां पैदा करेंगे। वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो किसी मुसलमान की किसी ऐब पर पर्दा डाल देगा। किसी को देख लिया है तो अपना साथी, उससे गलती होगी, किसी दिन चला गया किसी सिनेमा हॉल और मूवी देख के वापस आ रहा है, हम किसी चीज खरीदने गए तो पकड़ा गया आते हुए। अब एक तो हो सकता है मशहूर कर दें, देखो तो उधर था, आप नजरें नीचे कर ली, या उससे मिल कर यार क्या कर रहे हो, इस्तिग़फ़ार करो, ये तो गलत कर दिया, वो क्या अस्तग़फ़िरुल्लाह, आपने याद करा दिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन मैंने किसी और को नहीं बताया, किसी को भी नहीं। अल्लाह इस बंदे की ऐबों पे दुनिया और आखिरत दोनों में पर्दा डालेंगे। उल्टा भी है, एक हदीस में आता है जो किसी की ऐब को बताएगा लोगों को, अल्लाह इसकी ऐबों को लोगों को बताएंगे। औज़ु बिल्लाह। हमारे अंदर कितने ऐब है भाई? क्यों शेख साहब, मौलाना साहब, अपने आप से मुखातिब हो जो लोग दिन टाइटल से पुकारते हैं, अल्लाह रहम करें। इंसान सोचता है कि ठीक क्या है, ऐब तो है, और अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है, इसलिए लोग बात सुनते हैं। तो अगर ऐबों पे पर्दा डलवाना है तो लोगों के ऐबों को छुपाइए। वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बंदे की मदद में रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। अगर किसी की मदद में जाएं, किसी को जरूरत है, आप उसकी मदद करने चले जाएं, आप उसकी मदद करने, जब तक आप उस काम में मसरूफ होते हैं किसी की मदद में, उस वक्त में अल्लाह ताला आपका कोई काम बना रहे होते हैं। वो वक्त जो आप किसी की मदद में, जब हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो बड़ा मसरूफ आदमी हूं, मैं कहां से निकलूं, मैं तो ये और मैं तो वो और मैं अफलातून और मैं तो पता नहीं क्या क्या, मेरे पास तो वक्त नहीं है। आप उस काम को छोड़ के आप किसी की मदद के लिए चले जाए, मेरे भी तो 1000 काम है जो फंसे हुए हैं, जो करने वाले हैं। अल्लाह उस वक्त में उस बंदे के काम बनाते। सदका रसूलुल्लाह, कोई शक ना करे। और आगे हदीस, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नति, जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसका जन्नत की तरफ का रास्ता आसान कर देते हैं। वमज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि तआला,
यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। अल्लाहु अकबर। जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते, मसाजिद अल्लाह का घर है या बाकी जहां पे भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का तज़किरा होता है, जमा होते हैं और किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं, वह यतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में एक दूसरे को दर्स देते हैं। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह के खास सुकून, अल्लाह की तरफ से खास रहमत है। वो गशियतहुमुर रहमा, रहमत उनको ढांप लेती है अल्लाह की। वो हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, फरिश्ते घेर लेते हैं उनको। इस तफसील में मैं नहीं जाता, लेकिन फरिश्ते ढूंढ रहे होते हैं ऐसी महफिलों की जहां अल्लाह को याद किया जा रहा होता है, फरिश्ते आके घेर लेते हैं उनको। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे लोगों को वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, ये अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह इनका तज़किरा करते हैं फरिश्तों से। ये देखो ये मेरे बंदे मेरे जिक्र के लिए जमा, मुझे याद करने के लिए, मेरी बातें करने के लिए जमा। और फिर फरमाया कि ये सब करना है, ये सब करना है। लोगों की मदद करो, लोगों की माली मदद करो, लोगों के ऐब छुपाओ, लोगों की मदद के लिए निकलो, मिल के बैठो, ये तदारसूनहु बैनहुम, एक दूसरे को सीखो सिखलाओ, ये सब करना। फरमाया वो मन बत्ता बिही अमलहु लम युस्रि बिही नसबुहु, कि जिसके आमाल उसको पीछे छोड़ दें, उसका नसब, उसका हसब उसको आगे नहीं लेके जा सकता। जो मर्जी हो, शेख हो, चौधरी हो, जिस मर्जी कबीले खानदान से हो, अगर अमल नहीं किया तो ये नसब आगे नहीं लेके जा सकता, ये नसब आगे नहीं लेके जा सकता। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अमल मेरे भाइयों, अमल, और उसमें बहुत बड़े अमाल में से अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना। बात तो बहुत है, अहादीस मुबारक भरी पड़ी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतना ज्यादा इसकी तरगीब दी है, लोगों का प्यार करो, ख्याल करो। बस एक दो बातें बता देता हूं कि अल्लाह क़यामत के दिन की तज़किरा हुआ, और जैसे मैंने कहा कि क़यामत के दिन बहुत सख्त दिन है, लोग अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे, कोई साया नहीं होगा। आजकल तो हमें पता है ना, साए की तलाश, धूप में इंसान कहता है जल्दी से मैं अंदर चला जाऊं, है ना। हमसे बेहतर कौन जानता है साए की नेमत को, जल्दी से अंदर चला जाओ, धूप पे नहीं खड़ा हो जाता ना। तो क़यामत के दिन भी कोई साया नहीं होगा, और सब साए की तलाश में होंगे सिवाय एक साए की। एक साया होगा जिसको अल्लाह ने अपना साया कहा है, कुछ हदीस में उसको अर्श का साया भी कहा गया है, लेकिन उस पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुछ खास लोग होंगे, कुछ खास तरह के लोग होंगे उस अर्श के साए में, और उसमें से एक वो लोग जो आपस में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते होंगे। वो लोग जो आपस में एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते होंगे, इस मोहब्बत को अल्लाह इतना पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने उस साए में जगह दे देंगे। क्या अजीब। और एक दफा एक आखिरी हदीस बता के बात खत्म करता हूं। अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह से ये रिवायत है, कहते हैं मैं दिमश्क गया एक मस्जिद में, तो मैंने वहां देखा एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दांत चमकदार थे, लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, उससे सीख रहे थे, उसको उस्ताद समझ रहे थे। बहुत ही एक मतलब प्यारा शख्स था देखने में भी और शक्लो सूरत में भी, और लोग भी इज्जत कर रहे थे, इल्म वाली शख्सियत थी, तकवा टपक रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो ने कहा अल्लाह के सहाबी हैं, मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला। कहते हैं कि मेरा दिल चाहा, उनकी भी एकदम मोहब्बत दिल में बैठ गई, एक ऐसी अजीब नूरानी शख्सियत। तो कहते हैं कि मैं उस बात शायद नहीं कर सके होंगे, कहते हैं मैं अगले दिन सोचा कि मैं जल्दी चला जाऊंगा मस्जिद में, उनके आने से भी पहले चला जाऊंगा ताकि बिल्कुल आगे बैठूं उनके पास। तो कहते हैं जब मैं अगले दिन सुबह सुबह चला गया तो देखा सही मुआज़ बिन जबल पहले से मस्जिद में मौजूद। तो कहते मैं नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने, लेकिन वही थे,
تو کہتے ہیں مجھے موقع، میں نے سوچا غنیمت جانوں، میں بیٹھ کے انتظار میں، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں ان کے سامنے آیا، ان سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں فسلمت علیہ ثم قلت واللہ انی لاحبک للہ، ان سے کہتے ہیں اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ واقعی اللہ کی قسم تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم۔ تو کہتے ہیں انہوں نے سیدنا معاذ نے، میں نے چادر اوڑی ہوئی تھی، میری چادر پکڑی اس طرح، مجھے اپنے قریب کیا اور قریب کر کے کہتے ہیں کہ ابشر، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فی، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری محبت، یعنی اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہا، اور جو مجلس میں بیٹھتے ہیں صرف میرے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی اور نہیں، بس اس لیے کیونکہ میری باتیں کریں گے، دین کی خاطر، دینی بھائی ہیں، دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہے۔ والمتزاورین فیہا، جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے زیارت کرتے ہیں، کسی کے گھر ملنے گئے صرف اس لیے میرا بھائی ہے، بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیسا ہے، چلو حال چال پوچھو، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ والمتبادلین فیہا، اور جو میرے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں میری خاطر، بس میری رضا پانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اللہ کی محبت، میری محبت یعنی اللہ کی محبت اس پہ واجب ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، شروع میں نے کچھ لوگ دیر سے بات سن رہے ہیں، لوگ بہت کچھ، ویسے بھی یہ سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ بھی کرنے چاہیے، لیکن اس وقت بہت پریشانی بھی ہے، پاکستان میں بہت سیلاب آیا ہوا ہے، اور جو پاکستان سے لوگ ہیں میں ان کو ترغیب دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ جو بھی ہو سکے حسب استطاعت کچھ حصہ ضرور ڈالیں، ان کی مدد کریں، ان بھائیوں بہنوں کی، بچوں کی، بچیوں کی جو بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، بہت پریشانی کا معاملہ ہے۔ اور بھی جہاں بھی لوگ انشاءاللہ پلیز اس کے اندر جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں تھرو پراپر چینل ضرور اپنی مدد ان کے لیے بھیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں جیسے اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی محبت، اپنی حفاظت اس بندے کے لیے انشاءاللہ خاص کر دیتے ہیں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ دعا کر لیں، دعا سے پہلے آج ایک دفعہ پھر سارے لوگ توبہ کر لیں اپنی غلطیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے۔ میں بھی کرتا ہوں، بہت غلطیاں کی ہیں۔ آج کے اس پورے بیان میں جو میں نے دیا اپنی ذات کے لیے دیا، اللہ تعالیٰ مجھے نرم مزاج بھی بنائے، لوگوں کو معاف کرنے والا بھی بنائے، لوگوں سے محبت کرنے والا بھی بنائے، لوگوں کے لیے دل صاف رکھنے والا بھی بنائے۔ اللہ کرے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے محبت میں بڑھیں ایک دوسرے کے لیے، تاکہ اللہ کی محبت ہمیں ملے۔ تو ہم سب توبہ کرتے ہیں اپنی تمام غلطیوں سے، کوتاہیوں سے۔ میرے ساتھ یہ کلمات بھی تجدید ایمان کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ تجدید ایمان بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور اگر کوئی بیت توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ تو اخلاص نیت کے ساتھ سب کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بھائیوں بات تو ہم بہت بڑی بڑی کر دیں، لیکن سب سے بنیادی بات میں بھی لوگ کوتاہی کر رہے ہیں، نماز وہ سب سے بنیاد ہے، وہ تو سٹارٹ، بالکل سٹیپ نمبر 1 ہے نماز. تو بھائیو پہلی قدم تو صحیح رکھیں نا سارے لوگ پلیز. مردوں کو تو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے یا مسلوں میں، بس گھر میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو، الا یہ کہ سر درد ہو رہا ہے، الا یہ کہ کوئی اور پریشانی، مطلب جس کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتے، لیکن مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. فجر میں ہماری مسجدیں کیوں نہیں بھرتی؟ مسجدیں بھر جانی چاہیے. سارے مردوں کو تو مسجد جانا چاہیے گھروں سے نکل کے. تو پلیز سٹیپ نمبر 1 یہی ہے، نمازوں پہ محنت کیجیے. باقی تو بہت دور کی بات ہے. دل صاف کرنا تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے. نماز کے بغیر کیسے ہوگا؟ تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے استحضار کی کیفیت نہیں آئے گی. دل کو صاف کرنے کے لیے، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، تو جب تک اللہ کا استحضار نہیں آئے گا کر ہی نہیں سکتے. ورنہ نفس تو چیخے گا چلائے گا، کیوں کروں میں معاف آپ کو؟ بھی آپ نے میرے سے کوئی غلط کام کیا، میں کیوں کروں؟ اللہ کے لیے کروں گا نا. تو اللہ کے لیے کرنے کے لیے وہ استحضار کی کیفیت آنا تو ضروری ہے، اور وہ آتی نماز سے. تو اس کے لیے نماز پلیز پڑھا کریں، اور جو پڑھتے ہیں وہ نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. سارے لوگ نماز اچھی بنائیے، اس کے اندر ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت، اور مانگا کہ پھر اللہ سے، یا اللہ میری نماز اچھی کر دیجیے، اللہ میری نماز اچھی کر دیجیے. ایک نعمت ہے جو مانگنے والی ہے. بہت ساری نعمتیں ہم مانگتے ہیں، جاب مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، باقی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن نماز کی اچھا ہونا کون کون مانگتا ہے؟ اللہ کی محبت مانگا کریں، نبی کریم علیہ السلام کی محبت مانگا کریں. پلیز یہ بھی مانگنے کی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے. باقی بس ساتھ ساتھ استغفار بھی کیا کریں، درود شریف بھی. درود شریف کے بہت فضائل آئے ہیں. اور ایک صحابی آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ میں کتنا درود بھیجا کروں آپ؟ اب میں جتنی دعاؤں کے لیے میرا وقت مقرر ہے اس میں سے ثلث، ایک تہائی، اگر مثال کے طور پہ میں 1 گھنٹہ دعا مانگتا ہوں، 1 گھنٹہ نہیں چلے 18 منٹ دعا مانگتا ہوں، تو اس میں 6 منٹ آپ کے لیے دو. نے کہا بہت اچھی بات، ما شئت، جتنا چاہو. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، زیادہ درود بھیجو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے. یا رسول آدھا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات، ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. یا رسول اللہ 2 تہائی درود، 1 تہائی دعا، بہت اچھی بات ہے، جتنا چاہو، لیکن زیادہ کرو گے تمہارے ہی بہتر ہے. وہ تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے تو جو بات اللہ نے بتائی ہے وہ بتا رہے ہیں بس. تم یا رسول اللہ میں دعا مانگوں گا ہی نہیں، بس درود ہی پڑھوں گا. نبی کریم علیہ السلام نے کہا اگر تم ایسا کرو تو تمہارے سارے غم دور کر دیے جائیں گے اور تمہاری ساری حاجات پوری کر دیں گے. سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی. لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں جی ہمارے پاس، معمولات کا وقت نہیں ملتا. جی کس چیز کا وقت ہے میرے بھائیو؟ آپ بتا دو. کھانے کا، براؤزنگ کرنے کا، اسکرولنگ کرنے کا، بس ایسے پھیرے جا رہے ہیں فیس بک کے اوپر، ایسے کیے جا رہے ہیں. اس کا وقت ہے. اور درود پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. کوئی دیر اللہ سے لو لگا کے بھی بیٹھا کریں، کچھ مراقبے کی کیفیت کے ساتھ. دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک، یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا سلام یا کریم، یا ہادی یا نور، یا دافع البلیات، یا قاضی الحاجات، یا شافی الامراض. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے، نبی کریم علیہ والسلام نے بھی جو فرمایا حق فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں آپ کی خاطر، یا اللہ آپ کی محبت ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ میرے مولا آج اپنی محبتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ اپنی محبت کے فیصلے فرما دیجیے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دیجیے۔ یا رب نبی کریم علیہ والسلام کی محبت بھر دیجیے، اللہ قرآن پاک کی محبت بھر دیجیے، اللہ قرآن کے اسرار و رموز ہمیں بھی سکھا دیجیے میرے مالک۔ یا اللہ دین پہ پورے کا پورا عمل کرنے والا بنا دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری حفاظت فرما دیجیے، شیاطین سے حفاظت فرما لیجیے، اللہ شر پھیلانے والوں کی شر سے حفاظت فرما لیجیے۔ میرے مولا محبتوں کو عام کر دیجیے، نفرتوں کو ختم کر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں محبت بانٹنے والا بنائیے میرے مولا، نفرتیں پھیلانے والا مت بنائیے میرے۔ یا اللہ نفرتیں پھیلانے والے تو بہت ہیں میرے مولا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیجیے جو محبت بانٹے لوگوں کے ساتھ۔ میرے مولا ہمیں ان لوگوں میں شمار کیجیے یا اللہ جو گرتوں کو سہارا دے میرے مالک، جو لوگوں کو گرائے نہ یا رب۔ یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ علم کا نور عطا فرما دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین پہ رحم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے۔ یا اللہ ان کے اس بڑھاپے کی عمر کو یا اللہ ان کے لیے برکتوں والا بنائیے، آپ خیر کے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ ہم ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مالک ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک متقی بنائیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے۔ قابل نہیں ہے میرے مالک، لیکن آپ کے ہاں تو قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ ظاہری باطنی دجالی فتنوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اس جگہ کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دین کا خادم بنائیے میرے مولا، ہم قابل نہیں ہیں اللہ، لیکن پلیز آپ نے کرم کیا ہے میرے مالک۔ یا اللہ مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ یا رب اپنے دین کی خدمت کے لیے آپ ہمیں قبول فرمائیے، عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ ہمارے قابرین مشائخ اساتذہ کرام کی حفاظت بھی فرمائیے اور ان کو بہترین جزائے خیر بھی عطا فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیے میرے۔ یا اللہ پوری امت کی پریشانیاں دور فرمائیے، اپنے جنود سے ان کی نصرت فرمائیے۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دی۔ اللہ خاص طور پہ جو سلام آیا ہے، اللہ کتنے بچے، کتنی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بے گھر ہو گئی میرے مالک، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے میرے مالک، ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے دنیا آخرت کی تمام نعمتیں سب کو نواز دی۔ یا اللہ جو شیاطین کے شر کا شکار ہے، یا اللہ ان کو شیطانی پریشانیوں سے، ان شرور سے اللہ نکال دیجیے اور حفاظت فرمائیے ہم سب کی میرے مالک۔ یا اللہ اپنے سے ملاقات کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے دل کو سکون دے دیجیے میرے مالک۔ اللہ ہمیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی کیفیت دے دیجیے، ایمان کی حلاوت دے دیجیے، اللہ ایمان کی کیفیت دے دیجیے۔ یا اللہ علم کا نور دے دیجیے، اپنے سے ملاقات کی تیاری کی توفیق دے دیجیے، اور جب وقت مقرر آئے میرے مالک تو کلمے کی اور یقین کی اور عافیت کی اور آسانی کی اور آپ کی طرف سے خوشخبریوں والی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ کی خوشخبریوں والی یا اللہ اپنے وقت پہ عافیت کی اللہ ملاقات عطا فرمائیے گا، اور ہماری قبروں کو خون سے بھر دیجیے گا، سوالوں کو آسان کر دیجیے گا، اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے آسان دن بنائیے گا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجیے گا۔ یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرما دیجیے گا، انہیں شفاعت عطا فرما دیجیے، اور یا اللہ بلا حساب کتاب محض اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا بھی عطا فرمائیے گا۔ مانگنا تو نہیں آتا،
ان مانگے ہی عطا فرما دیجیے میرے مالک. جن جن کو زندگی میں تکلیف دی ہے میرے مولا بہت ہے یا اللہ، ایک پوری لسٹ ہے یا اللہ، جس کا ہم احاطہ بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اور اللہ جتنے قریبی ہیں اللہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے میرے مولا. اللہ آپ ان کے دل میں ڈال دیجئے کہ ہمیں معاف کر دیں. اور یا اللہ آپ ان کو اپنے خزانوں سے یا اللہ ان کو اس کا بدل دے دیجئے. اللہ قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان نہ پکڑے میرے مالک. پہلے ہی ہمارے پلے کچھ نہیں میرے مولا، کچھ بھی نہیں کر کے جا سکے میرے مولا. جو تھوڑا بہت آپ کی توفیق سے ہوا بھی اللہ، اگر وہ بھی اس دن انہوں نے لے لیا تو یا اللہ ہمارا کیا بنے گا میرے مولا. اپنے رحم و کرم سے میرے مالک، اپنے کرم سے میرے مولا ان کو اپنے خزانوں سے دے دینا میرے مالک. ہم سے کوئی مطالبہ نہ کرے میرے مالک، کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والا اس دن کوئی نہ ہو میرے مالک. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم والحمد لله.